صحابہ کا مجمع تھا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہو رہی، آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور خطبہ ارشاد فرما، آپ نے صحابہ کو متوجہ فرمایا، اتنا بڑا مجمع ہے اور سارے ہم ترگوش آپ کی طرف متوجہ ہیں اور خطبہ سن رہے ہیں، ان کی اور توجہ دلانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، سنو سنو، آج کا دن کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک خیال آ گیا، کہیں آپ اس دن کے نام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یا شہر کے نام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ ہم نے جواب میں یہ دیا، اللہ اور اللہ کے رسول اس بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ پھر متوجہ ہوئے، آج کا دن یوم عرفہ کا دن تو نہیں ہے؟ آپ بولے گا ہاں عرفہ کا دن۔ فرمایا یہ شہر مکہ مکرمہ ہے؟ جی مکہ مکرمہ ہے، عرفہ کا دن بھی ہے اور مکہ مکرمہ بھی ہے، اور فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا ذوالحج مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے آج کا دن عظمت والا ہے، عرفہ کا دن عظمت والا ہے، اسی طریقے سے مہینہ ذوالحجہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، 4 مہینے محترم ہیں ان میں سے ایک ذوالحجہ ہے۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کو اللہ رب العزت نے عظمت عطا فرمایا، تو فرمایا جس طریقے سے یہ دن محترم ہے، اسی طریقے سے یہ شہر محترم ہے، اسی طریقے سے یہ مہینہ محترم ہے، فرمایا اسی طریقے سے مسلمان کا خون بھی محترم ہے، مسلمان کا خون۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک دفعہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ شریف سے کہا کہ تیری عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن تیری عظمت سے بڑھ کر مسلمان کے خون کی عظمت ہے۔ اب اندازہ لگا ایک مسلمان کا خون دوسرے کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ آج مسلمان کو مار رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ قاتل کا پتہ ہے نہ مقتول کا پتہ ہے۔ اللہ اللہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے مومن کو قصداً قتل کیا اس کے لیے 4 سزائیں، فرمایا ایک تو جہنم میں جائے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ، دوسرا اللہ کا غضب اس کے اوپر، وَلَعَنَ عَلَيْهِ، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اور اس کے لیے دردناک عذاب۔ اب اندازہ لگائے مومن کو قتل کرنے والے کے لیے اللہ 4 سزاؤں کا اعلان فرما رہے ہیں، یہ جہنم میں جائے گا، نمبر 2 اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، اللہ رب العزت کی اس کے اوپر لعنت ہے، اور اس کے لیے سب قسم کا عذاب۔ تو مومن کی خون کی عظمت بھی بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایمان والوں کا احترام کریں۔ اسی طریقے سے مومن کی مال کی حفاظت بھی ضروری ہے، کسی مسلمان کا مال کھانا، اس کو نقصان پہنچانا، یہ بہت زیادہ نقصان کی بات ہے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کی مدد کرنا یہ بھی اس کے حق میں شامل ہے۔ آپ نے غریبوں کی مدد فرمائی، آپ نے بیماروں کی عیادت فرمائی، آپ مریضوں کی عیادت فرمائی، اور یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ پڑوس میں کوئی کافر ہے یا جان پہچان والا ہے آپ اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ مسلمان تو ظلم کی بات، ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کرتا تھا، آیا نہیں، آپ نے معلومات کی بیمار ہے، آپ اس کے پوچھنے کے لیے گئے، تو ایک دفعہ جب تشریف لے گئے تو اس کی بیماری بہت حد سے بڑھ گئی، آپ کو پتہ چلا، آپ پھر تشریف لے گئے اور اس کے سرانے بیٹھ گئے، اور سرانے بیٹھنے کے بعد جب بیٹا کلمہ پڑھ، جب آپ نے اس سے یہ کہا تو اس نے اپنی آنکھیں اپنے باپ کی ساتھ میں کھڑا اپنے باپ کی طرف دیکھا، تو باپ نے کہا کہ جیسے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایسے ہی کر۔ آپ کے اخلاق کا نتیجہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے، یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق ہے۔ آج ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ بیمار ہے یا ٹھیک ہے کوئی ہمیں نہیں لگتا۔ ہمارے استاد فرماتے تھے نعت خوان کے اندر مولانا شفیق الرحمان صاحب کشمیر، بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ ایک دن کلاس میں فرما رہے تھے کہ ہمارے نعت خوان کی ایک بہت بڑی مسجد ہے، ان کے مؤذن کی اذان جو ہے اور دوسرے مسلک والوں میں وہ مؤذن بیمار ہو گئے، اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی، مجھے پتہ چلا، میں نے کہا یہ مؤذن کی اذان کی آواز آج کل نہیں آ رہی، تو میں نے محلے والوں سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ مؤذن بیمار ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو چلتے ہیں ان کو پوچھ لیں، پھر وہ فوت ہو گئے تھے مؤذن، تو ہم نے فروٹ وغیرہ لیے اور ان کے پاس گئے، دروازے پہ دستک دی تو وہ حیران رہ گئے
مودی صاحب کیسے آئے؟ دوسرے مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ رونے لگے اور کہنے لگے ہمارے اپنے امام صاحب نے میرا آج تک نہیں پوچھا، 1 مہینے سے میں بیمار ہوں، آپ دوسرے امام سے دوسری جگہ سے آئے ہیں میرے پوچھنے، یہی ہماری حالت ہے۔ ساتھ میں پڑوس میں بندہ بیمار ہوگا ہم اس کی عیادت کرنے نہیں جاتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کو عیادت کے لیے جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو شام کو جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے نہیں ہے؟ مسلمان بھی خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی کوئی آ گیا ہے تو لفظ بولے گا، سلام دعا کرے گا، بیٹھ جائے گا، اس کی عاجزی بیماری ختم ہے۔ اسی لیے تو عیادت کی پوری تفصیلی احکام بتائے گئے، بھئی زیادہ آپ نے نہیں بیٹھنا ہے، تھوڑا سا جا کے بیٹھ کے گپ شپ کر کے اٹھ جانا ہے، کیا پتہ اس کو زیادہ بیٹھنے سے تکلیف، اگر وہ زیادہ خوش ہو رہا ہے آپ کے بیٹھنے سے تو بیٹھ جائے۔ تو یہ مسلمان کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، یہ کون پورے کرے گا؟ یہ صرف باتوں سے نہیں، ہم میں سے ہر بندہ یہ کوشش بھی کرے کہ وہ سیکھے کہ حق کیا ہے۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرے ذمہ یہ حق ہے تو پھر وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت کے اعمال کو قبول فرمائے اور